نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر قصص القرآن کی یہ 17ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت شعیب اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندوں میں سے اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں اس سرزمین پر نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ محترم ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے ہیں اور قوم مدین ہی کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویوں سے متعلق ہم نے حضرت ابراہیم کی سیرت اور ان کے واقعے میں پڑھا تھا کہ سارہ اور ہاجرہ سلام اللہ علیہما 2 بیویاں جو ہے یہ تھی، لیکن ایک بیوی ان کے علاوہ اور بھی تھی جس کا نام قطورہ تھا، اور قطورہ کے بطن سے ایک بیٹا مدین کے نام سے تھا۔ مدین جا کر اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل جو کہ حجاز مقدس میں آباد تھے ان کے قریب آباد ہو گئے۔ یہ بحر قلزم کے مشرقی کنارے پر یہ جگہ واقع ہے جہاں یہ آباد تھے، جسے قرآن نے امام مبین کہا ہے۔ یہ حجاز سے وہ قافلے جو تجارت کی غرض سے یمن، شام، فلسطین یا مصر جایا کرتے تھے اس شاہراہ پر آباد تھے، اور قرآن مجید نے اسی ہی لہما لب امام مبین کہا کہ وہ کھلی شاہراہ پر دونوں آباد تھے، یعنی دونوں قومیں اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین۔ اس حوالے سے بھی مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب الایکہ الگ ایک قوم تھی اور قوم مدین الگ ایک قوم ہے، لیکن نتیجتاً جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی قوم ہے جس کی طرف حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ ایکہ کے معنی ہے جنگلوں میں رہنے والے، بیابانوں میں رہنے والے۔ تو وہ لوگ جو جنگلوں میں آباد تھے، بیابانوں میں آباد تھے، دیہاتوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اور وہ لوگ جو شہر کی زندگی بسر کر رہے تھے، شہر میں آباد تھے، انہیں اصحاب مدین کہا گیا ہے۔ مدین انتہائی متمدن قوم تھی، اور اللہ رب العالمین نے انتہائی زیادہ خوشحال بنایا تھا انہیں۔ ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ سرسبز و شاداب باغات تھے، کھیتیاں تھیں، اور ان کے پاس نہریں، خوبصورت جھرنے، آبشاریں، انتہائی خوبصورت پرفضا زمین اللہ تعالیٰ نے انہیں آبادی کے لیے عطا کی تھی، اور بڑی ہی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایکہ ایک درخت تھا، اس درخت کا نام ایکہ تھا۔ اہل مدین ایکہ کی پرستش کیا کرتے تھے، یعنی اس درخت کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل مدین کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین دونوں ایک ہی قسم کے لوگ تھے، کچھ دیہاتوں میں رہنے والے، بیابانوں میں رہنے والے، اور کچھ شہری زندگی بسر کرنے والے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت شعیب کو مبعوث کیا اور فرمایا اخاہم شعیبہ، تمہارا بھائی شعیب تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، رسالت اور نبوت دے کر تم اس پر ایمان لے آؤ اور مشرکانہ زندگی چھوڑ کر توحید پرستانہ زندگی پر آ جاؤ۔ لیکن قوم مدین نے حضرت شعیب کو جھٹلایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب انتہائی فصیح اللسان
اور بلیغ البیان تھے۔ حضرت شعیب کا لقب اسی بنا پر خطیب الانبیاء ہے، انتہائی زبردست خطیب تھے، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے اسلوب میں قوم کی رہنمائی کی اور قوم کو بتایا کہ قوم کے لوگوں، مشرکانہ زندگی کو چھوڑ دو اور خدائے واحد کی عبادت پر آ جاؤ۔ جہاں قوم کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ توحید خالص کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، بت پرستی ان کے ہاں عروج پر تھی، وہیں ایک اخلاقی اور معاشرتی برائی ان میں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب اپنے لیے تولتے تو پیمانہ الگ ہوتا، پورا تولتے، اور جب دوسروں کو دینا ہوتا، دوسروں کے لیے تولتے تو اس کا پیمانہ الگ یعنی کمی کرتے۔ اس بات سے حضرت شعیب نے انہیں منع کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق مقرر کیے ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حقوق کو ادا کرنا، ہر ایک کے حقوق پورے اسے ادا کیے جائیں۔ دوسروں کے حقوق میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اچھا دکھا کر برا یا کم تر بیچنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کو لوٹنا، لوٹ مار، یہ عام رواج تھا اہل مدین میں۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں انہیں سمجھایا کہ یہ درست نہیں ہے اور تم اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ اور یہ ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دو، تو قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ شعیب انتہائی فصیح اللسان اور بلیغ البیان انسان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں میں قوم آ جائے اور قوم کے لوگ شعیب پر ایمان لے آئیں۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تراشے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور جب حضرت شعیب کی طرف لوگ آتے تو انہیں منع کرتے، انہیں روکتے اور ساتھ ہی انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، ان کی مال و جائیداد کو ضبط کر لیتے، پھر بھی باز نہ آئیں تو دھمکیوں پہ اتر آ جاتے، تشدد کرتے، مارتے، ظلم و ستم کرتے۔ تو ایک دن حضرت شعیب نے قوم کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ تم یہ جو کچھ کر رہی ہو یہ انتہائی غلط ہے، اسے چھوڑ دو، اس روش کو، اس سے باز آ جاؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے، سرداروں نے حضرت شعیب سے کہا کہ اگر تو حق پر ہے، تیری باتیں سچی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو ہم سے زیادہ خوشحال ہوتا، ہم سے زیادہ امیر ہوتا، وڈیرا اور سردار ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ تو حق پر نہیں ہے، اور ہم تیری عزت صرف اس لیے کرتے ہیں، عزت کا مطلب صرف اس لیے تجھے جان سے نہیں مار رہے، چھوڑ رہے ہیں کہ تیرا خاندان بڑا اچھا تھا، اس خاندان کی تکریم اور عزت کی وجہ سے تجھے معاف کر رہے ہیں، وگرنہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا ہے افسوس کہ تم میرے خاندان سے زیادہ ڈرتے ہو، بجائے اس کے کہ تمہیں رب سے ڈرنا چاہیے تھا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، جو تمہارا بھی میرا بھی خالق اور مالک ہے، تمہیں اس کی بندگی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن قوم نے ایک نہ مانی، یہاں تک کہ حضرت شعیب نے انہیں بتلا دیا کہ اگر تم اس تکذیب سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اس سے پہلے قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود اور صالح کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت شعیب کا کوئی معجزہ ذکر نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اہل مدین کی طرف دعوت حق دے کر بھیجا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی نبی کا معجزہ ذکر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دیگر انبیاء کی طرح کئی معجزات سے نوازا ہو، لیکن قرآن کریم بتلاتا ہے کہ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جب قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، جو ابدی اور سرمدی جو وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جھٹلانے والوں کے لیے عذاب اور اہل حق کے لیے نجات کا، وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے آ گھیرا اور ان کو ایک ایسے زلزلے نے آ گھیرا
کہ وہ ایک زلزلے کی لپیٹ میں آ گئے، رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ صبح اس حال میں کی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک سخت زلزلے میں تباہ و برباد کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا، اور یہ بتلا دیا کہ جو لوگ نافرمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، پھر ہم ایک ڈھیل کے بعد اس رسی کو کھینچ لیتے ہیں اور انہیں عذاب میں گرفتار یوں ہی کرتے ہیں جس طرح ہم نے قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود اور قوم مدین کو کیا ہے۔ محترم دوستو، محترم ناظرین، اس میں ایک بڑی برائی وہ ناپ تول کی کمی تھی جو آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اہل مدین کا یہ واقعہ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور مختلف پیمانوں کے ذریعے سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے تولنا اور ایک دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ، جو ہمارے ہاں عام طور پر رواج پا رہا ہے، یہ کلچر یہ انتہائی زیادہ برا ہے اور اللہ کی نافرمانی کو دعوت دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی تمام باتوں سے، ناپ تول میں کمی اور جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور قوم مدین کی اس عبرت اور موعظت سے ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com